میرا وصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ المتین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آپ حضرات کی محبت ہے، پچھم باڑ کے تمام سنی مسلمانوں کی محبت، خصوصیت کے ساتھ حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا صالح بھائی کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی محفل بڑا شاندار ماندار ہے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، تقریر سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور جور سے بولو سبحان اللہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر مدنی تاجدار احمد مختار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی جان مومنوں کی شان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پسپنا میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے باوجود اللہم صلی سبینا حبیب محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغی جنت کا پھول لایا، گلشن قدس کی بہاروں میں باغی جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن اور دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، اسلام زندہ ہے تو ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ کافر کیا ہی سمجھتے ہیں دل ہی دل میں ہنستے ہیں، اور یہ کافر کیا ہی سمجھتے ہیں دل ہی دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت، درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں ایک فقیر ہوں، اسی سلطنت کا میں ایک فقیر ہوں، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، تو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضرات میں نے ابھی جس قرآن کریم کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن کہتا ہے رسول آپ فرما دیجئے، حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں ظاہری شکل و صورت میں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر میری ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، اپنی طرح مت سمجھ لینا،
تجھ میں اور مجھ میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، ہم پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تجھ میں اور مجھ میں یہی بڑا فرق ہے. اگر میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور جب سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا اندازہ دیکھو. قرآن کہتا ہے رسول آپ فرما دیجئے میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر میری ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، اپنی طرح مت سمجھ لینا. تجھ میں اور مجھ میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، ہم پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ایک ہے نبی کی بشریت اور ایک ہے نبی کی نورانیت، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دونوں حصے یعنی بشریت اور نورانیت دونوں حصے کو قرآن و حدیث سے بیان فرمایا ہے. حضرات دیکھیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے رسول بشر ہے، رسول بھی انسان ہے، رسول بشر ہے، رسول بھی انسان ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے. رسول کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر ہے. رسول بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. حضرات دیکھیے حضرت آدم بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرات پہلے یہ سمجھے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے، اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو اسے عام انسان کی طرح نہیں رکھتا، اسے پاور دیا کرتا ہے، اسے فل اختیار دیا کرتا ہے، اسے فل پاور دیا کرتا ہے. حضرات دیکھیے حضرت آدم بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت نوح بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت ابراہیم بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت اسماعیل بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت یونس بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت یحییٰ بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت یوسف بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت عیسیٰ بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرت سلیمان بھی انسان ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بتاؤ جب ان پیغمبروں کا کوئی جواب نہیں ہے تو جو پیغمبروں کا امام ہو، جو پیغمبروں کا سردار ہو، جو پیغمبروں کا آقا ہو، جو پیغمبروں کا سردار ہو، جو پیغمبروں کا بادشاہ ہو، ان کا جواب کیسے ملے گا؟ ان کا جواب کون لا سکتا ہے؟ ان کا جواب کون لا سکتا ہے؟ حضرات ہماری لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے. قیام سلام کی نہیں ہے، فاتحہ نیاز کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے. آپ ان سے کہہ دینا کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے آقا کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو غوث اعظم کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے آقا کے خلاف بولتا ہے. اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پچھم بارگاہ کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دھام نگر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ والوں کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتا ہوں نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا عاشق اور مستانہ کون ہے، نبی سے سچی محبت کرنے والا کون ہے. اگر نبی سے محبت کرنے والا حافظ کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں. اگر نبی کا گستاخ مکے میں رہنے والا ابو جہل ہو تو جھوٹیوں کے ٹھوک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول بشر ہے. میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور تو رسول کیا ہے؟ رسول بشر ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے. رسول بشر ہے، رسول بشر ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے.
हजरात देखिए कुछ लोग दाढ़ी रख कर टोपी पहन कर गली गली में घूमता है और हाथ में तस्वीर लेकर गली गली में घूमता है। ये नहीं कहता कि अब्बा हमारी तरह है, दादा हमारी तरह है, पोता हमारी तरह है, नाना हमारी तरह है। ये नहीं कहता जैसे 5 उंगली जैसे बराबर नहीं है। देखो कहते कोई कहते नहीं कहता कि अब्बा हमारी तरह है, दादा हमारी तरह है। डायरेक्ट हुजूर के बारे में बोलता है कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह इंसान है, हुजूर हमारी तरह बशर है। अरे पगला जरा गौर कर, इस तरह का जुमला इस्तेमाल करता है, जरा गौर कर ये जुमला तुझे कहां तक लेकर जाएगा। आप सिर्फ रसूल की बशरियत को मत देखो, रसूल की सिर्फ बशरियत को मत देखो। आप किसी आलिम से मत पूछो, किसी हाफिज व कारी से मत पूछो, किसी मुफ्ती से मत पूछो, किसी वली से मत पूछो, कुरान से पूछो। कुरान तुम्हें बता देगा। ऐ कुरान बता, रसूल को जो अपनी तरह बशर कहता है, कुरान कहता है, कुरान पढ़ो समझ में आएगी। कुरान कहता है कि रसूल बशर है, लेकिन तुम अपनी तरह मत समझ लेना। ये ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, कहानी भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, कुरान भी है, बशर भी है, नज़ीर भी है। ये ऐसे बशर है, न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सुभान। रसूल बशर है लेकिन हमारी तरह नहीं है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसे आम इंसान की तरह नहीं रखता, उसे पावर दिया करता है, उसे फुल इख्तियार दिया करता है, उसे फुल पावर दिया करता है, उसे फुल इख्तियार दिया करता है। हज़रात देखिए कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, नबी को इल्म गैब नहीं है। हज़रात देखिए एक मिसाल से समझो, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति है, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री है, हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री है, हमारे देश के अंदर मिनिस्टर है, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री है, हमारे देश के अंदर पुलिस है, हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर एसपी है। सीने में हाथ फेंक कर बोलो वो क्या हमारी तरह है? नहीं है। उनको पावर है, हमको पावर नहीं है। उनको इख्तियार है, उनको पावर नहीं है। साथ देखिए इंसान तो सब है, लेकिन कोई कानून को बनाता है, कोई कानून को तोड़ता है और सिर्फ कोई कानून का मोहताज होता है। इंसान तो सब है, मगर देखिए हज़रात राष्ट्रपति को पावर है, हमको पावर नहीं है। प्रधानमंत्री को पावर है, हमको पावर नहीं है। मुख्यमंत्री को पावर है, हमको पावर नहीं है। एसपी को पावर है, हमको पावर नहीं है। मिनिस्टर को पावर है, हमको पावर नहीं है। पुलिस को पावर है, हमको पावर नहीं है। इंसान तो सब है, इंसान तो सब है, मगर उसको पावर है, हमको पावर नहीं है। इसी तरह अल्लाह सबको नबी नहीं बनाता है और जिसे नबी बनाता है उसे आम इंसान की तरह नहीं रखता, उसे पावर दिया करता है, उसे फुल इख्तियार दिया करता है, उसे फुल पावर दिया करता है। अगर वो चाह ले तो मक्खी को बुला ले, अगर वो चाह ले तो दरख्तों से सजदा करवा ले, अगर वो चाह ले तो मुर्दे को जिंदा कर दे। खुद मेरे मुस्तफा को देखो, चांद को तो टुकड़ा कर दिया। खुद मेरे सरकार को देखो, टूटा हुआ सूरज को वापस लौटा दिया। खुद मेरे आका को देखो, अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी है, लेकिन मुस्तफा ने कलमा पढ़ा दिया। ये मुस्तफा का पावर है, ये मुस्तफा का इख्तियार है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसे आम इंसान की तरह नहीं रखता, उसे पावर दिया करता है, उसे फुल इख्तियार दिया करता है। रसूल बशर है लेकिन वो हमारी तरह नहीं है। साथ देखिए जो अल्लाह जब किसी को वली भी रसूल बनाता है या वली बनाता है तो उसे आम इंसान की तरह नहीं रखता है, उसे फुल पावर दिया करता है, उसे फुल इख्तियार दिया करता है, उसे फुल पावर दिया करता है। कुछ लोग कहते हैं चलो देखो आप, मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या होता है। आओ मैं अल्लाह के वलियों के मर्तबा को देखो, तब आपको पता चलेगा कि नबी के वफादार का मर्तबा क्या होता है। जब नबी के वफादार का आलम ये है तो मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। क्या बात है कि अल्लाह के वली भी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, मगर उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में क्या फर्क है। हम भी तो खाते हैं, वो भी तो खाते हैं, हम भी तो चलते हैं, वो भी तो शादी करते हैं। अल्लाह के वली भी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, मगर उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने
اپنے لیے, جاگتے ہیں اپنے لیے, اولاد کی پرورش کرتے ہیں اپنے لیے, مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں, وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. حضرات دیکھیں, ولایت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے ولایت وہبی, دوسری ہے ولایت قصبی, تیسری ہے ولایت عطائی. ولایت وہبی یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوئے مگر ولی بن گئے, حج نہیں کیے مگر ولی بن گئے, روزہ نہیں رکھے مگر ولی بن گئے, نماز نہیں پڑھے مگر ولی بن گئے, نماز نہیں پڑھے مگر ولی بن گئے, زکات نہیں دیے مگر ولی بن گئے, پیدا نہیں ہوئے مگر ولی بن گئے. جیسے غوث اعظم پیدا ہونے سے پہلے ولی بن گئے, روزہ رکھنے سے پہلے ولی بن گئے, نماز پڑھنے سے پہلے ولی بن گئے, زکات دینے سے پہلے ولی بن گئے, فطرہ دینے سے پہلے ولی بن گئے, دنیا میں آنے سے پہلے ولی بن گئے. جیسے غوث اعظم دنیا میں آنے سے پہلے ولی بن گئے, جیسے غوث اعظم دنیا میں آنے سے پہلے ولی بن گئے, اور اسی طرح مصطفیٰ کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے نبی بنا دیا گیا, مصطفیٰ کو بھی نبی بنا دیا گیا. یہ ہے ولایت قصبی, یعنی جو ولایت وہبی, یعنی جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتے ہیں اسے ولایت وہبی کہتے ہیں, اور اسی کو مگر جات ولی بھی کہتے ہیں. اور ولایت قصبی, اس کا ماجرا کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے تب جا کے ولی بنیں گے, شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے تب جا کے ولی بنیں گے, اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں گے تب جا کے ولی بنیں گے, شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے تب جا کے ولی بنیں گے. وہی پاگل نہ کرے کہ میرا باپ ولی تھا میں بھی ولی بن گیا, میرا دادا ولی تھا میں بھی ولی بن گیا, میرا نانا ولی تھا میں بھی ولی بن گیا. یہ ضروری نہیں ہو کہ ولی کا بیٹا ولی ہو جائے. دیکھو بزرگوں کی زندگی میں, بزرگوں نے اپنی زندگی میں نماز پڑھے ہیں تب جا کے ولی بنے ہیں, نماز پڑھے ہیں تب جا کے ولی بنے ہیں, شریعت مصطفیٰ پر چلے ہیں تب جا کے ولی بنے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کیے ہیں تب جا کے ولی بنے ہیں. یہ ہے ولایت قصبی. اور آخری ولایت عطائی. عطائی کا ماجرا کیا ہے؟ دیکھو حضرات, عطائی کا اگر کسی ولی نے چاہ لیا کہ یہ بھی ولی بن جائے تو اللہ بھی اسے ولی بنا دیتا ہے, اللہ بھی اسے ولی بنا دیتا ہے. جیسے غوث اعظم کے بارگاہ میں ایک چور آیا تھا جگہ چورانے, تو اسی گاؤں میں ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم ہمارے گاؤں میں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, ایک ابدال کی ضرورت ہے, ایک ابدال کی ضرورت ہے, ایک ابدال کی ضرورت ہے. تو غوث اعظم نظر دوڑاتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتا ہے. کہتے ہیں جاؤ گھر کا کونا میں ایک شخص بیٹھا ہے اسے پکڑ کر لے جاؤ. جب حضرت خیز ان کو پکڑتے ہیں, پکڑنے کے بعد وہ چور تھرتھرانے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے, کہتا ہے حضرت مجھے چھوڑ دیجئے, میں چور ہوں, میں ابدال نہیں ہوں, میں چور ہوں, میں ابدال نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دیجئے. تو حضرت خیز نے جواب دیا کہ تم توبہ کر لو, تم چور تھے مگر تمہیں بھی اللہ کے ولی نے جا کر تمہیں بھی آواز دیا ہے, تمہیں بھی اللہ کا خوشنودی بنا دیا ہے. یہ ہے ولایت عطائی. اور آخری ولایت اور حضرات یہ ہے ولایت عطائی. یعنی حضرات اور میں یہ واقعہ بتا کے آپ کے سامنے سے تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرات یہی محبت حسین اور خوبصورت جام ہے, ہم لوگ محبت والے ہیں اس لیے نبی کے محبت میں حاضر ہے. آؤ ایک حدیث پاک سنو, اگر محبت قبول ہو جائے تو انعام کیا ملے گا. حدیث پاک سنو, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی پاک کے بارگاہ موجود تھا, ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی, قیامت کا وہ عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا, باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے, رشتے دار کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے, پڑوسی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. تو جب میرے سرکار نے اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی, تو میرے سرکار نے اس صحابی سے پوچھتے ہیں اے صحابہ بتا انہیں قیامت کے لیے کچھ تیاری کیا ہے یا نہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اگر آج کا مسلمان رہتا سینے پہ ہاتھ پیٹ کر کہتا مولانا میں روزہ پہ روزہ, اگر آج کا مسلمانوں کو پوچھا جائے کہ جناب بتائیے آپ نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کیے ہیں یا نہیں, تو آج کا مسلمان سینے پہ ہاتھ پیٹ کر کہے گا کہ مولانا میں روزہ پہ روزہ کیوں رکھتا ہوں, حج پہ حج کیوں کرتا ہوں,
रोजा पे रोजा क्यों रखता हूँ, नमाज पे नमाज जरूर क्यों पढ़ता हूँ, उलमा की तकरीर क्यों सुनता हूँ, शायरों की नात क्यों सुनता हूँ, ये जलसा क्यों बना रहा हूँ। ये सब तो कयामत की तैयारी है, मगर ये हमारी बोली है। एक सहाबे की अकीदे को देखो, जिनके पास नमाज भी मौजूद है, जिनके पास हज भी मौजूद है, जिनके पास फितरा भी मौजूद है, जिनके पास सारे नेकी मौजूद है। जब मेरे सरकार ने पूछते हैं ऐ सहाबा बता तूने कयामत के लिए क्या तैयारी किया है, तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाज तो जरूर पढ़ता हूँ, रोजा तो जरूर रखता हूँ, हज तो जरूर करता हूँ, फितरा तो जरूर देता हूँ, नमाज तो जरूर पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह मैं नमाज तो जरूर पढ़ता हूँ मगर मुझको अपनी नमाज पर नाज नहीं है, रोजा तो जरूर रखता हूँ मगर मुझको अपनी रोजा पर भरोसा नहीं है, फितरा तो जरूर देता हूँ मगर मुझको अपनी फितरा पर भरोसा नहीं है, नमाज तो जरूर पढ़ता हूँ मगर मुझको अपनी नमाज पर नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह जब आमाल पेश किए जाएंगे, जब हश्र के मैदान में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं अपनी नमाजों को ना पेश करूंगा, अपने रोजा को ना पेश करूंगा, अपने हज को ना पेश करूंगा। या रसूल अल्लाह वहाँ सबसे बड़ा तैयारी ये है मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ और वहाँ पर भी आपकी मोहब्बत को पेश कर दूंगा, आपके अकीदे को पेश कर दूंगा और वहाँ पर भी ऐलान करूंगा ना ताक पर, ना तकवा पर, ना सौदे इब्तिदा पर है, हमारी नाश तो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर, हमारी नाश तो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। मेरे सरकार मुस्कुराकर फरमाते हैं ऐ सहाबा जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा वो हश्र के मैदान में उसी के साथ होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जो शराबी से मोहब्बत करेगा, जो जुआरी से मोहब्बत करेगा, जो जुआरी से मोहब्बत करेगा, जो दुनियादार से मोहब्बत करेगा वो दुनियादार के साथ होगा, जो मदनी ताजदार से मोहब्बत करेगा वो मदनी ताजदार के साथ होगा। ये वक्त कमी है, बस मैं नबी पाक के सजरा मुबारक में आपके सामने पेश करके मैं तकरीर को खत्म करता हूँ। नबी पाक का सजरा देखो, मेरे सरकार फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक पाक बापों से पाक माओं की तरफ बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल फरमाया। वो सजरा मुबारक क्या है? सजरा मुबारक ये है हजरत आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे केनान के बेटे मिलाई के बेटे बयारक के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवस्सिल के बेटे नमक नेकनाम के बेटे नूह के बेटे सात के बेटे जुलाल के बेटे साली के बेटे आबिद के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखून के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाब के बेटे हबल के बेटे साबिर के बेटे सुलेमान